الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. طلبہ عزیز، آج کا ہمارا درس صرف تشریح آیات پر مشتمل ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا. سورۃ النحل آیت نمبر 110 کی تشریح کی جا رہی ہے. اس آیت میں بھی انہی مظلوم مسلمانوں کا ذکر ہے جنہیں ایمان لانے کی وجہ سے تکلیف پہنچائی گئی، پھر انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا، لیکن بہرحال ایمان پر ثابت قدم رہے. بظاہر یہ آیت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے کیونکہ اس میں ہجرت اور جہاد کا ذکر ہے، جبکہ مکی زندگی کے ابتدائی دور میں نہ ہجرت کا حکم آیا تھا اور نہ جہاد کا. قرآن مجید میں متعدد مواقع پر ایسا ہوا ہے کہ ایک سورت مکی ہے اور اس کی کوئی آیت مدنی ہے، یا ایک سورت مدنی ہے اور اس کی کوئی آیت مکی ہے. آگے فرمایا فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. مراد یہ ہے کہ قحط نے ان کو پوری طرح اپنے گھیرے میں لے لیا تھا. جب کوئی چیز کسی پر مسلط ہو جاتی ہے تو وہ پوری طرح اس کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے. اسی مناسبت سے بھوک اور خوف کے مسلط ہو جانے سے ترجمہ کیا گیا. اس آیت میں جس بستی کا ذکر کیا گیا ہے، عام طور پر مفسرین رحمہم اللہ نے اس سے مکہ مکرمہ مراد لیا ہے، چونکہ لوگ حج و عمرہ کے لیے مکہ آیا کرتے تھے اور پورے جزیرۃ العرب میں اس شہر کو ایک مرکزی حیثیت حاصل تھی، اس لیے لوگوں کی معاشی حالت بھی بہتر تھی اور حرم ہونے کی وجہ سے امن و امان بھی قائم تھا. لیکن ان کی مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بد دعا فرمائی کہ خداوندہ ان کی سخت پکڑ فرمائیے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قوم کی طرح ان پر قحط مسلط فرما دیجیے. وَجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي یوسف. چنانچہ ان پر ایسا قحط مسلط ہوا کہ مردار اور ہڈیاں کھانے پر مجبور ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرداران مکہ نے درخواست کی کہ عورتوں اور بچوں کا کیا قصور ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صلہ رحمی اور درگزر کا حکم دیتے ہیں. لہذا اللہ تعالی سے دعا کیجئے کہ یہ مصیبت ہٹ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قحط کے دور ہو جانے کے لیے دعا بھی فرمائی. جن قبائل کے لوگوں کو مکہ غلہ پہنچنے سے روکنے کا حکم دیا گیا تھا، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلہ جانے دینے کی اجازت دے دی. اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خون کے پیاسوں کے لیے تعاون کے طور پر 500 دینار بھی بھیجے. اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں ایک بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کتنی ہی مبارک جگہ پر اور متبرک مقام پر ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی پکڑ ہوتی ہے. اس لیے انسان کو مطمئن
نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ، یعنی کسی شے کو حرام یا حلال قرار دینا اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ بندوں کے لیے نہ یہ جائز ہے کہ وہ اپنے طور پر کسی چیز کو حلال کر لیں، اور نہ یہ گنجائش ہے کہ کسی چیز کو حرام کر لیں۔ البتہ فقہاء رحمہم اللہ نے کتاب و سنت کے احکام اور شریعت کے مزاج و مذاق کو سامنے رکھتے ہوئے واضح کیا ہے کہ عبادات میں اصل ممنوع ہونا ہے، سوائے اس کے کہ اس کا ثبوت ہو۔ اس لیے جو بات عبادت کے قبیل سے ہو اس کے جائز ہونے کے لیے دلیل ہونی چاہیے، ورنہ اس کا شمار بدعت میں ہوگا۔ اور جن باتوں کا تعلق عبادت سے نہ ہو بلکہ زندگی کے عام مسائل سے ہو، جن کو عادات کہا جاتا ہے، ان میں اصل جائز ہونا ہے، اور اگر ان میں سے کسی چیز کو حرام قرار دیا جائے تو اس پر دلیل ہونی چاہیے۔ اسی سے یہ بات واضح ہو گئی کہ انسانی قانون جس میں ایک فرد جیسے بادشاہ یا ڈکٹیٹر یا عوام جیسے پارلیمنٹ یا عوام کا منتخب کردہ کوئی اور ادارہ کسی بات کے جائز یا ناجائز ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں، اسلام کی نظر میں یہ درست نہیں ہے۔ اسلام کی نگاہ میں اللہ تعالیٰ ہی کو حق ہے کہ کسی بات کو حرام یا حلال قرار دیں۔ ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا، توبہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان سے کسی بھی گناہ کا ارتکاب ہو جائے، پھر جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ توبہ کی مثال اس کیمیکل کی ہے جس سے میلے کچیلے کپڑوں کے داغ دھبے صاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما کر کہ جن لوگوں نے نادانی میں گناہ کر لیا، ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالہ، اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ کسی سمجھدار انسان سے یہ بات بعید ہے کہ وہ جانتے بوجھتے گناہ کا ارتکاب کرے۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی 9 صفات کا ذکر فرمایا ہے، یعنی ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا۔ دراصل یہ آیت مراد ہے اول یہ کہ وہ اپنے کمالات کے اعتبار سے ایک فرد ہونے کے باوجود ایک گروہ کے برابر تھے، اس لیے وہ اس لائق تھے کہ ان کی پیروی کی جائے۔ دوسرے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے، قانتاً۔ تیسرے حنیفاً، ان کا رخ اللہ ہی کی طرف تھا۔ چوتھے وہ ہر طرح کے شرک سے پاک تھے، ولم یکن من المشرکین، وہ ہر طرح کے شرک سے دور تھے۔ پانچویں شاکرا لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ چھٹے اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا، اجتباہ۔ ساتویں اللہ تعالیٰ نے وہدہ، ان کو سیدھے راستے پر قائم رکھا تھا۔ آٹھویں اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھلائی سے نوازا تھا، وآتیناہ فی الدنیا حسنہ۔ نویں آخرت میں بھی ان کا شمار اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں ہوگا۔ اتنی ساری خوبیوں کا تقاضا یہی ہے کہ ان کی پیروی کی جائے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، قرآن مجید میں وضاحت کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو 6 دن میں پیدا فرمایا، اور مفسرین رحمہم اللہ کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ تخلیق کا یہ عمل اتوار کو شروع ہوا اور جمعہ کو مکمل ہوا۔ پس جمعہ کا دن اصل میں شکر گزاری کا اور اظہار مسرت کا دن ہے۔
اس لیے جمعہ کی تعظیم کا حکم دیا گیا. یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت تھی، اور اسی کا حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے قوم کو دیا تھا. مگر یہودیوں نے کج بحثی شروع کر دی اور کہنے لگے کہ ہم ہفتے کے دن کی تعظیم کریں گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو. یہودیوں نے اسی دن کو اپنے لیے مقدس و محترم بنا لیا، چونکہ اس دن اللہ تعالی تخلیق کے کائنات سے فارغ ہو چکے تھے. عیسائیوں کو چونکہ یہودیوں سے بغض تھا، اس لیے انہیں یہودیوں کی مشابہت گوارا نہیں ہوئی، اور انہوں نے اپنے طور پر اتوار کو مقدس دن مان لیا، کیونکہ تورات کے بیان کے مطابق اسی دن اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے کائنات کے عمل کو شروع فرمایا تھا. عجب نہیں کہ یہودیوں نے ہفتے کو کام کاج نہ کرنے اور صرف عبادت کرنے کا دن اس لیے مقرر کیا ہو کہ تورات کے بیان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے 7 دنوں تک کائنات کی تخلیق کا عمل انجام دیتے دیتے تھک گئے تھے اور اس دن آرام کیا تھا. اس بات کا غلط ہونا بالکل واضح ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بالکل پاک ہے کہ اس کو تھکان ہو اور آرام کی ضرورت پڑے. بہرحال اس آیت کا منشا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہفتے کے دن کو مقدس نہیں مانتے تھے، جیسا کہ یہودیوں کا دعویٰ ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. دعوت دین کے آداب کے سلسلے میں یہ بنیادی آیت ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ دعوت میں حکمت اور موعظت حسنہ کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. حکمت کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت جو بات کہنی مناسب ہو یا جس کے لیے جو بات موضوع ہو وہ بات کہی جائے. جیسے اہل مکہ قیادت اور سرداری چاہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اگر تم اس کلمہ حق کو قبول کر لو تو عرب و عجم کے مالک ہو جاؤں گے. یا بعض سمجھدار اور دانشمند لوگوں سے کہا کہ اگر تم ایمان لے آؤ تو ہم تم کو بعض ذمہ داریاں سپرد کر دیں گے. یہ حکمت ہے. مثلا ان لوگوں کو دعوت دی جائے جن کو اچھوت اور کم ذات کا سمجھا جاتا ہے، اور ان کے سامنے اسلامی مساوات کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات پیش کی جائیں. یا جیسے عورتوں کو اسلام کی طرف بلایا جائے اور ان احسانات کا ذکر کیا جائے جو خواتین کے حق میں اسلام نے کیا ہے، تو یہ حکمت کا تقاضا ہوگا. موعظت حسنہ یعنی بہتر پند و نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ خیر خواہی اور محبت کے جذبے کے ساتھ نرم الفاظ میں اسلام کی دعوت پیش کی جائے. قرآن مجید میں انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کا تفصیل سے ذکر آیا ہے. ان کو پڑھ کر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کتنی شفقت و محبت کے ساتھ اسلام کی دعوت پیش کرتے تھے. اور اگر مخالفین کی طرف سے بدزبانی ہوتی تھی تب بھی نرم لب و لہجے میں اس کا جواب دیتے تھے. دعوت کے تو یہی 2 طریقے ہیں. جدل احسن وجادلہم باللتی احسن، یعنی خوش اسلوبی کے ساتھ مباحثہ اصل میں دعوت نہیں ہے، لیکن چونکہ بعض دفعہ نصیحت کافی نہیں ہوتی، مخاطب بحث پر اتر آتے ہیں. بحث و مباحثے میں اکثر لب و لہجہ تیز ہو جاتا ہے اور نوبت لڑائی جھگڑے کی آ جاتی ہے. اس لیے فرما دیا کہ اگر بحث کی نوبت آئے تو بحث بھی کی جا سکتی ہے، کیونکہ اسلام کو دلیل کے اعتبار سے ضرور غلبہ حاصل ہوگا. لیکن اس صورت میں بھی لب و لہجہ شائستہ، مہذب اور مخاطب کے دل میں اتر جانے والا ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ اس میں مزید ضد پیدا ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے موقع پر خاص کر اہل کتاب سے مباحثے کے وقت بھی
اس پہلو کو پیش نظر رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اخیر میں یہ بھی فرما دیا گیا کہ اللہ کو معلوم ہے کہ کس کو ہدایت حاصل ہوگی اور کون ہدایت سے محروم ہوگا۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دعوت دینے والے کا کام دعوت پیش کر دینا ہے، وما علینا الا البلاغ۔ اگر مخاطب دعوت کا اثر قبول نہ کرے تو اس سے رنجیدہ اور مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اس بات پر اکثر مفسرین رحمہم اللہ کا اتفاق ہے کہ یہ آیت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ غزوہ احد میں جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو ظالموں نے آپ کا پیٹ چاک کر دیا اور ناک اور کان کاٹ دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے محبوب چچا کی شہادت اور پھر ان کی لاش کے ساتھ بے حرمتی پر بڑا غم ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا کہ میں اپنے چچا کے بدلے کافروں کے 70 آدمیوں کا مثلا کروں گا۔ اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو تم کو زیادہ سے زیادہ اتنا ہی بدلہ لینا چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر فرمایا، اور اس شان سے صبر فرمایا کہ جب مکہ فتح ہوا تو وہ سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچائی تھیں، یہاں تک کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین بھی موجود تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ساتھ درگزر فرمایا اور معافی کا عام اعلان کر دیا۔ تکلیف اور نقصان پہنچانے کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں: جانی نقصان یعنی جان کا نقصان، تو جانی نقصان، مالی نقصان، اور زبان کے ذریعے نقصان۔ جانی نقصان کے سلسلے میں قصاص کا حکم دیا گیا ہے، یعنی مجرم نے جتنی تکلیف پہنچائی ہو اسی قدر اس کو بھی تکلیف پہنچائی جائے۔ جیسے قتل کیا ہو تو اس کو بھی قتل کیا جائے، ہاتھ کاٹ دیا ہو تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ البتہ اگر کسی شخص کو ایسی چوٹ پہنچائی کہ بدلہ لیتے ہوئے برابری کو باقی رکھنا دشوار ہو تو پھر جسمانی طور پر بدلہ لینے کے بجائے مالی جرمانہ واجب ہوگا، جس کو دیت کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کو تکلیف پہنچا کر قتل کیا ہو تو قصاص میں تلوار کے ذریعے قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ اگر مجرم کو چوٹ پہنچائی جائے یا قاتل کو تکلیف پہنچا کر قتل کیا جائے تو ضروری نہیں کہ تکلیف پہنچانے میں برابری باقی رہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قصاص تلوار ہی سے لیا جائے۔ دوسری شکل مالی نقصان پہنچانے کی ہے۔ چنانچہ اگر کسی شخص نے دوسرے کا مال ظلماً لے لیا یا قرض کے طور پر لیا اور اسے واپس نہیں کرتا تو اسے حق ہے کہ اگر کسی طرح اس کو اس شخص کا مال حاصل ہو جائے تو وہ اس سے اپنا حق وصول کر لے۔ البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جس جنس کا مال باقی ہے اسی جنس کا مال حاصل ہو جائے تب مظلوم اس میں سے اپنا حق وصول کر سکتا ہے۔ تیسری صورت بات کے ذریعے تکلیف پہنچانے کی ہے۔ اس سلسلے میں اصول یہ ہے کہ سخت کلامی کا جواب سخت کلامی سے دیا جا سکتا ہے، لیکن ایسی بات نہیں کہی جا سکتی جو حکم شریعت کے خلاف ہو، جیسے گالی کے جواب میں گالی دینا، بہتان تراشی کے جواب میں بہتان لگانا
جائز نہیں ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، آیت میں اشارہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے دین کی طرف بلائیں ان کو ہر حال میں صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے، لوگوں کی زیادتی کی وجہ سے حوصلہ نہ ہارنا چاہیے، اور اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ جو لوگ نیکی اور پرہیزگاری کے راستے پر رہیں گے بالآخر انہی کو اللہ کی مدد حاصل ہوگی۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔